اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آیت نمبر 54 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی، الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہے، اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ انسان کی ایک فطرت پروردگار بتا رہا ہے، اور اس میں انسان کی ہدایت کے لیے سب کام کیا قرآن میں پروردگار نے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن نازل ہوا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے قرآن نازل ہوا ہے نا، اور ہدایت بعد حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن میں مثالیں پروردگار پیش کر رہا ہے نا، مثالیں پیش کر کے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ مثلا کہا کہ ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ان کے پاس دل ہے، دماغ تو ہے لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ چار پانچ جانوروں کی طرح ہیں، ہے نا، جانوروں کی طرح ہیں۔ تو اب جانور والی مثال پروردگار نے انسان کے لیے دی ہے کہ وہ کل انعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں کی طرح چار پانچ جانور، بلکہ ان سے ہی بدتر ہے یہ انسان۔ آپ دیکھیں، حقیقت حال ہی بتائیں آپ کو کہ وہ واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں تو ہوگا، لیکن میں دوہرا دیتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ السلام حج کا موسم ہے، حج کرنے گئے ہوئے ہیں، طواف خانہ کعبہ کرنا ہے ان کو۔ ابو بصیر جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے یعنی صحابی ہیں، کہتے ہیں مولا اب کی سال یعنی طواف کرنے والے بہت نظر آتے ہیں، اب تو حاجی بہت نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا نے توجہ نہیں کی، اس کے بعد پھر اصرار بڑھا کہ مولا دیکھیے تو صحیح، اتنے طواف کر رہے ہیں لوگ، اتنے حج کرنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے جب دیکھا کہ اصرار بڑھ رہا ہے، بار بار ابو بصیر مولا سے فرما رہے ہیں کہ آخر دیکھیے تو صحیح، اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو مولا نے ابو بصیر کو قریب بلایا، کہا ادھر آؤ۔ اب آئے، اس کے بعد کہا دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب ابو بصیر دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب ان کے لیے حقائق کو کھول دیا مولا نے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی جانور کی شکل میں ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں ہے۔ تو مولا یہ تو جانور نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں، جتنے لوگ انسانی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہی در حقیقت انسان ہیں، وہی در حقیقت حج کرنے والے ہیں، وہی در حقیقت حاجی ہیں، ورنہ سب کے سب دیکھیے بس اپنے مطلب کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تب آپ غور کیجئے کہ جیسی انسان کی فطرت ہوتی ہے ویسے اس کی شکل بن جاتی ہے، ویسے ہی انسان کو دیکھیے بنایا گیا ہے۔ روز قیامت بھی آپ دیکھیں کہ اگر غور کریں آپ تو روز قیامت بھی دیکھیے اسی طریقے سے ان کو محشور کیا جائے گا، مختلف تجسم اعمال جسے کہتے ہیں، یعنی مجسم کر دیا جائے گا اعمال کو، اور اس کے بعد اسی طریقے سے ان کو وہاں پہ محشور کیا جائے گا انسانوں کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسی اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ تو ابو بصیر کو باقاعدہ مولا نے متوجہ کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو کہتے کہ اس طریقے کے افراد پائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ابو بصیر نے دیکھا کہ کچھ انسان نظر آ رہے ہیں انسانی شکل میں، اور کچھ جانور کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا جتنے جانور کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی یعنی خواہشات کے لیے حج کرنے آئے ہیں، ان کو مقصد حج کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اخلاص نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اللہ یعنی دکھاتا ہے، تو مولا نے اس طریقے سے دکھایا کہ دیکھو اس طریقے۔ تو آپ دیکھیں روز قیامت بات آگے تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ روز قیامت بھی تجسم اعمال ہوگا، جیسے انسان دنیا میں انجام دے گا اسی طریقے سے روز قیامت اس کو یعنی محشور کیا جائے گا۔ ایک قرآن کی آیت ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا،
یعنی وہ اس دن کو یاد کرو کہ جب جو ہے یعنی بہرحال جو ہے لوگ جو ہے فوج گروہ جو ہے آئیں گے۔ تو معاذ بن جبل جو نبی کے جو ہے بہرحال صحابی ہیں اور نبی کے چاہنے والے ہیں، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول سے انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے گروہ ہوں گے جو بندر کی شکل میں آئیں گے۔ آپ دیکھیں بندروں کی شکل میں محشور کیا جائے گا ان کو۔ اچھا یہ کون حضرات ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے ستمگر جو ہوں گے، ظالم ہوں گے، جو دنیا میں ظلم ستم ڈھاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ جو ہوں گے خنزیر کی شکل میں آئیں گے، خنزیر یعنی پگ، خنزیر کی صورت میں آئیں گے، نجس کھانوں سے اپنے پیٹ بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی مطلب وہ افراد جو دنیا میں اپنے شکم کو نجس کھانوں سے بھرتے تھے، اپنے پیٹ کو نجس کھانوں سے بھر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ یعنی روایت موجود ہے کہ اندھا محشور ہوں گے۔ اندھا جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں جو قضاوت کرنے والے، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو غلط فیصلہ کرتے ہیں ان کو روز قیامت اندھا محشور کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہے گونگا اور بہرا محشور ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں اپنے کاموں میں جو ہے تعجب کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا میں کے اپنے کاموں میں تعجب سے کام کرتے تھے، اور پھر ظاہر سی بات دنیا پرستی کی طرف جو ہے زیادہ گامزن تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو زبان کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کے زبان سے جو ہے خون و مواد نکل رہا ہوگا۔ اچھا یہ کون افراد ہوں گے؟ یہ علماء ہوں گے، قضات ہوں گے، قاضی ہیں، جو بہرحال جو ہے جن کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہو۔ علماء بھی جو ہے جو زبان سے کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کا حشر یہی ہونے والا۔ یہ عالم دین ہیں، علماء ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو ان کا حشر یہی ہونے والا ہے کہ وہ اپنی زبان جو ہے کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خون اور مواد جو ہے نکلے گا۔ اس کا ساتواں گروہ وہ ہوگا جو بغیر ہاتھ و پیر کے ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے جو پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، پڑوسیوں کو جو ہے پریشان کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد ہوں گے جو آگ کی ڈالی پر لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی شجر پر، درخت پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ جابر و یعنی ظالم سلطان کے پاس جو سخن چینی کرتے ہوئے ہیں۔ سخن چینی جانتے ہیں نا، جو ادھر کے بعد ادھر لگانا، اپنی کو اچھا دکھانے کے لیے سخن چینی کرتے تھے۔ اچھا پھر اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مردات سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، مردہ انسان جو ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ یہ دنیا میں جو ہے لذت کی زندگی، لذت آور زندگی گزارتے تھے، اور خدا اور فقراء کا حق یعنی ادا نہیں کرتے تھے، فقیروں کا ادا نہیں، اللہ کا حق یعنی مثلا مثال طور پر جو ہے خمس کیا ہے؟ خمس جو ہے سہم سادات سہم امام ہے، سہم امام جو ہے امام کا حق ہے، سہم سادات جو ہے فقراء کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے نا، مسکینوں کا حق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی خمس نہیں نکال رہا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ حق خدا کھا رہا ہے، حق امام کھا رہا ہے، حق جو ہے فقراء کھا رہا ہے، حق جو ہے مسکین کھا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ 10واں گروہ جو ہوگا آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ہے نا، اور یہ متکبرین اور جو اپنے کو مستکبرین میں شمار کرتے تھے، برتر سمجھتے تھے، ہے نا، مغرور تھے، گھمنڈی، ان کے اندر گھمنڈ پایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے یعنی بعض افراد ایسے ہوں گے جو بہرحال جو کہتے ہیں کہ یعنی بعض جو الٹے محشور ہوں گے، بعض لوگ جو ہے الٹے محشور ہوں گے۔ جب بعض لوگ الٹے محشور ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے یعنی ان کو کہا جائے گا جو ربا سود کھاتے ہیں، وہ ان کو جو ہے الٹا محشور کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے جو ہے افراد جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے روز قیامت۔ جب لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ ان کا یہ جرم تھا، اس کی بنیاد پر جو ہے کہتے کہ ان کو باقاعدہ جو ہے کہتے کہ ان سزا ان تمام چیزوں کے مستحق قرار پائے، اور ان کو اس طرح سے محشور کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے پیش نظر ہے، میں نے اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا نے جو ہے خطبہ نمبر 87 ہے نا،
آپ غور کریں گے انشاءاللہ، اس کو خطبہ نمبر 87 جو نہج البلاغہ میں ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے کہ مولا نے کیا کیا فرمایا. میں اس میں سے کچھ فقرہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں انسان کے سلسلے میں جو مولا نے فرمایا. کاف صورت و صورت انسان، چہرہ جو نظر آ رہا ہے وہ انسانوں جیسا نظر آ رہا ہے نا، انسانوں جیسا نظر آ رہا ہے. والقلب قلب و حیوان، لیکن دل جو ہوتا ہے وہ حیوانوں جیسا ہے، جانور جیسا. جیسے مولانا نے دکھایا نا ابو بصیر کو، دیکھو اب جو شکل جو ہے جانوروں والی نظر آ رہی ہے نا، تو وہ در حقیقت دل ان کا حیوان کا ہے. ظاہری طور پہ چہرے کی شکل ہے، لیکن مولانا نے جو ہے اس کو اجاگر کر دیا ابو بصیر کے لیے. لا یعرف باب الہدی، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ باب ہدایت کو نہیں پہچانتے، ہدایت کے راستے کو نہیں پہچانتے، ہدایت کے دروازے کو نہیں پہچانتے. فَيَتَّبِعُهُ، تاکہ وہ اتباع کر سکے، اس کی پیروی کر سکے. تو جب باب ہدایت کو سمجھیں گے تبھی تو پیروی کریں گے. جب سمجھیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ معرفت اسی لیے کہا گیا کہ اول الدین معرفت ہو، دین کا پہلا مرحلہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کو پہچانو. ظاہر بات معرفت ضروری ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی، شناخت نہیں ہوگی، انسان کچھ نہیں کر سکتا. ظاہر ہدایت کے راستے کو پہچاننا ہوگا نا. جب اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کے راستے کو پہچانے گا، جب نبیوں کو پہچانے گا تو نبی کے راستے کو پہچانے گا، جب اماموں کو پہچانے گا تو امام کے راستے کو پہچانے گا. اسی لیے نبی نے ایک جملہ کہا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، کفر کی موت ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معرفت ضروری ہے. جب تک معرفت اور شناخت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی نے باقاعدہ جو ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مدینے میں، اور امام حسین سلام جو کم سن تھے وہ مسجد میں داخل ہوئے. نبی نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور آئے، امام حسین سلام کو گود میں لیا اور ممبر پہ آ گئے. کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ایسے تم پہچانو. یعنی آپ غور کریں کہ معرفت کی طرف جو ہے توجہ دلائی نبی نے، پہچاننے کی طرف جو ہے توجہ دلائی نبی نے. جب تک انسان امام کو پہچانے گا نہیں، معرفت حاصل نہیں کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا. صحیح راستے پہ آئے. اسی لیے تو مولا فرما رہے ہیں کہ لا یعرف باب الہدی، ہدایت کے دروازے کو پہچانتے ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے نبی نے ایک جملہ کہا، انا مدینۃ العلم وعلیہم بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. تو ظاہر بات ہے ہدایت کا راستہ کون ہے، ہدایت کا دروازہ کون ہے؟ علی. تو علی کی معرفت ضروری ہے، امام کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے اسی لیے نبی نے کہا کہ علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور جدھر علی ہوں گے وہیں وہیں حق نظر آئے گا. تو اس لیے باقاعدہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. پھر مولا فرما رہے ہیں ولا باب العمی، گمراہی کے راستے کو بھی نہیں پہچانتا وہ، گمراہی کے راستے کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا وہ. فَيَصُدَّ عَنْهُ، تاکہ اس سے اپنے کو روک سکے. وَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ. اب آپ غور کر رہے ہیں مولا کیا فرما رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں اس طرح کا انسان اگر نظر آ جائے کہ چلتی پھرتی میت ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، انسان جو ہے یہ ایک حقیقت ہے. باقاعدہ غور کرنے کی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں زندہ ہے لیکن پھر بھی مردہ ہے. دنیا کی مادی موت سے مر جانے والا ہر انسان واقعی مردہ اور میت نہیں ہوا کرتا. ظاہر بھائی ایک انسان مر گیا ہے تو ضروری تو نہ کہ وہ جو ہے یعنی مردہ کہلائے. اسی لیے قرآن نے جو ہے بعض جگہ پہ کہا ہے کہ تم ان کو مردہ تصور نہ کرو، ان کو جو ہے مردہ نہ کہو، ہے نا. یعنی واقعی جو ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان کی واقعی زندگی کا آغاز ہی مرنے کے بعد سے ہوتا ہے، ورنہ دار دنیا میں تو اس کی زندگی موت جیسی ہی شمار کی جاتی ہے. قرآن نے جو راہ خدا میں جو ہے مر جاتے ہیں ان کی حیات کو متعدد اعتبار سے تذکرہ کیا ہے. کبھی انہیں مردہ کہنے پر پابندی عائد کی ہے، اور کبھی مردہ خیال کرنے پر، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا اقرار نہ کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ بے شعور کہا گیا. شعور نہیں رکھتے لوگ. ظاہر ہے کہ جب راہ خدا میں جو ہے جو مر گئے ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے تو پیغمبر کی اطاعت و اہل بیت کا مرتبہ تو یقیناً اس سے بالاتر ہوگا.
جس کی طرف اس خطبے میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انہیں بہترین منزل قرآن پر قرار دو اور انہیں سرچشمہ حقائق و معرف سمجھ کر ان کی عظمت و جلالت اور ان کے پلے کے بھاری ہونے کی بنا پر ثقلین سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی کہا گیا کہ کہا نہیں گیا انی تارک فیکم مستقلین. نبی نے کیا کہا کہ بے شک تمہارے درمیان میں دو گراں قدیر چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک اطرت ہدایت و اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا, یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. آج بھی اگر قرآن زندہ ہے اس لیے زندہ ہے کیونکہ پردے غیب میں جو ہے اہل بیت کا ایک فرد جو ہے موجود ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو آج کی آیت میں جو ہے پروردگار نے کہا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. آپ دیکھیں دوسری آیتوں میں بھی پروردگار نے مختلف انسان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. مثلا ایک سورہ اسراء کی آیت ہے کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اذن لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو اگر تمہیں پروردگار کے تمام خزائن کا مالک بنا دیا جائے, غور کیجئے گا, اگر تم مالک ہوتے, اگر ہوتے تو اس ڈر سے کہ خرچہ کرنے کے ڈر سے تم اس کو روک لیتے, کیونکہ جو انسان جو ہوتا ہے وہ نا بخیل ہے, انسان جو ہے بخیل ہے, کنجوس ہے. اسی لیے جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خرچ کرنے سے گھبراتا ہے. لیکن اللہ جو کریم ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ اتنا دیتا ہے کہ لوگ سیراب ہو رہے ہیں. جناب ہاجرہ بتائیے کتنا پانی ان کو چاہیے تھا, ایک چھوٹا سا بچہ اور خود, لیکن اللہ نے ایسا زمزم جاری کیا پانی یعنی آب زمزم کہ آج تک کیا تا قیامت لوگ سیراب ہوتے چلے جائیں گے, اتنا پانی نکل رہا ہے, چشمہ جاری ہو رہا ہے نا. تو یہ سب جو ہے اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے, میں دیتا رہتا ہوں. پھر آپ دیکھیے یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کی خلقت کیا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کر پاتا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, انسان جھگڑالو, انسان ناشکرا, انسان جو ہے بخیل. آخر انسان اپنی اصلیت کو سمجھے, اس کی ابتدا کیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, بے شک ہم نے انسان کو یعنی مٹی سے پیدا کیا, خالص مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو ایسا نطفہ جو ہے اس کو نطفہ بنایا ہے نا. اچھا نطفہ کیا, ایسی جگہ پہ قرار دیا نطفے کو جو قرار مکین ہے. ثم خلقنا النطفہ علقہ, اس کے بعد نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا. پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ, یعنی اس کے بعد خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا. وَفَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اور اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے جو ہے ہڈی بنائی. اور اس کے بعد پھر پروردگار کہہ رہا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور اس کے بعد ہڈی پہ ہم نے گوشت کو چڑھا دیا ہے نا, پہنا دیا, چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, اور اس کے بعد ایک نئی خلقت ہے, ایک نئی مخلوق ہم نے جو ہے قرار دیا اس کو, کبھی بچے کی شکل میں, بچی کی شکل میں, کبھی بچے کی شکل میں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, وہ بہترین جو ہے خلق کرنے والا ہے. اس کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ, ہے نا. اس کے بعد جو ہے تم مر جاؤ گے, تم میت ہو جاؤ گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ, اچھا جب مر جاؤ گے تو کیا ہوگا, پھر دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ تمام باتیں جو ہیں
قیامت کے سلسلے میں جو ہے بس اتنا جملہ کہنا کافی ہوگا کہ انسان اپنی خلقت کو سمجھے اور پھر یہ سمجھے کہ آخر اس کے بعد کیا ہونے والا. پروردگار یہ تو کہہ رہا میں نے نطفے سے بنایا اور تمہیں میت ہونا ہے، تو تمہیں مر جانا ہے اور موت تمہارے پاس آئے گی. اس کا جب موت آئے گی تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. تو بہرحال جو ہے انسان کی بڑی یعنی خلقت کے بارے میں بیان کیا گیا. اس کے بعد انسان کی صفت یہ بھی جو ہے قرآن نے بیان کی، جو تفصیلی گفتگو نہیں ہے کیونکہ بہت سی آیتیں ہیں انسان کے سلسلے میں. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے بے شک یعنی انسان کو اللہ نے حریص بنایا ہے. یعنی انسان ایسا ہے جو حریص لالچی ہوتا ہے نا. اور ظاہر بات لالچی جب ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس ہو جائے، وہ بھی ہمارے پاس ہو جائے، وہ بھی ہمارے پاس ہو جائے. یہ تمام چیزیں بہرحال پایا جاتا ہے اس سے انسان کے ساتھ. پھر انسان کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اللہ کی طرف جو ہے سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، زنج اٹھا رہا ہے، زحمتیں اٹھا رہا ہے، بس اس سے ملاقات کرے گا. ظاہر ملاقات دو طریقے سے ہوتی ہے. کبھی انسان جو ہے جب ملاقات کرتا ہے خوشی سے ملاقات کرتا ہے، اور کبھی جو ہے رنجیدہ ہوتا ہے. اچھا خوشی سے ملاقات کرے گا وہ افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، حق شناس ہوں گے. اچھا جو کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے ہیں ہے نا، ملاقات کریں گے رنجیدہ ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جو کفران نعمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، متکبر و مغرور ہوں گے. تو بہرحال جو ہے اب غور کرنے کی بات ہے، جب انسان کو جو ہے وہاں پر محشور کیا جائے گا تو کبھی قرآن کے جملے ہیں، کہے گا اے کاش میں تراب ہو جاتا، میں مٹی اور خاک بن جاتا. اچھا بعض لوگوں نے کہا ہے تراب سے مراد جو ہے خاک نہیں بلکہ جو ہے مراد ہے مولا کائنات. یعنی وہاں پہ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اور پھر جو ہے جب دیکھے گا کہ علی والے کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد پھر یہی کہے گا کاش میں علی والا ہو جاتا. تو آئیے مل کے بارگاہ میں دعا پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. پروردگار ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.